بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزیزان کرام قدر اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے امت پر جو حالات ڈالے ہیں، جو پریشانیاں، جو مصائب آ رہے ہیں، ان تمام مصائب کے آنے کی جو وجہ ہے، جو ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اصل آزمائش مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہم سب کی بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر کھرا اترنا اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑ کر رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ کہیں ان حالات کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ سے کمزور نہ پڑ جائے، ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ حالات آتے ہیں، حالات تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں، اور کبھی بطور عذاب کی آتی ہیں، کبھی بطور آزمائش کی آتی ہیں، کبھی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتے، بعض لوگ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، لیکن ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو معصوم بندے ہوا کرتے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے حالات ڈالے ہیں، پریشانیاں ڈالی ہیں، تو پریشانیاں آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈرا کر، وَالْجُوعِ، کبھی کچھ بھوک کے ماحول کے ذریعے سے، بھوکا رکھ کر، یہ بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، خوف کا ماحول بنا کر خوف کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، مال نہیں ہوگا، انسان جو ہے فقر کے ڈر کی وجہ سے پریشان ہوگا، اور وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کی کمی کے ذریعے سے جانیں جائیں گی، حالات اتنے خراب ہوں گے، کثرت سے لوگ مریں گے، ایسا بھی ہوگا، اس کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، فصلیں تباہ ہوں گی، جو ہے فصلیں، کھڑی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی، ایسا بھی ہوگا، اس سے بھی اللہ آزمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ضرور ہم کریں گے، ضرور بھی ضرور تم کو اس کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، اور مال کی کمی کے ذریعے سے، جانوں کی کمی کے ذریعے سے، اور پیداوار کی کمی کے ذریعے سے۔ لیکن ان تمام کمیوں کے ذریعے سے آزمائش جو ہوگی، اس میں جو لوگ صبر کر لے جائیں ان کے لیے بشارت ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے بشارت ہے۔ صبر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات گزرنے کے بعد، ایک وقفہ گزر جانے کے بعد تو صبر سب کو آ جاتا ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ جب حالات آئیں اسی وقت صبر کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی صدمے کے وقت ہوتا ہے، جیسے انسان پر حالت آئے فوراً وہ صبر کر لے جائے، فوراً وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ رو کر اللہ کی شکایتیں کر کے، آہو واویلا کر کے، پھر ایک وقفے کے بعد اس کو صبر آئے، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو حالات کا تقاضا ہوتا ہے، انسان کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو وبشر الصابرین، اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور صبر کرنے والے کیسے پتہ چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک گویا کی پہچان بتا دی کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، جو گئے وہ گئے، جو نہیں گئے ان کو بھی جانا ہے۔ یہ دنیا تو چل چلاؤ کا جو ہے گھر ہے، چل چلاؤ کا ایک مکان ہے، ایک مقام ہے، یہاں پر جو آیا اس کو جانا ہے۔ لیکن اصل ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر اللہ سے نا امید نہ ہوں، اللہ سے بدظن نہ ہوں۔ اللہ سے بدظن، ایک بدظن ہونا تو گناہ ہے ہی، بدگمانی ہے، کسی سے بدگمان ہو جائے، لیکن اللہ سے بدگمان ہونا سب سے بڑی جو ہے کوتاہی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم ہے کہ ایمان والے کا۔ اور اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کو ہماری فکر نہیں ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن نہیں رہا ہے، اللہ ہمارے حالات کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو ہم اللہ سے بدگمانی کرنے والے ہوں گے، اور یہ چیز ہم کو بہت بڑے خسارے میں لے جائے۔ اس لیے اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ نے جو حالات ڈالے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہیں کہ نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، کب قبولیت اس کی ہے کب نہیں ہے اللہ جانتا ہے۔ لہذا ہم کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اللہ کی جو صورتحال اللہ نے جو ہم کو موقع دیا ہے اس کو اپنے لیے جو ہے
اپنے حق میں اس کو بنانا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر، اللہ کے حکم پر راضی رہ کر، اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھتے ہوئے اور اللہ سے امیدیں لگا کر۔ حالات تو سب پر آئے ہیں، صحابہ پر آئے ہیں، اللہ کے رسول پر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب تو دنیا میں اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ نیک اور صالح تو دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن ان پر بھی حالات آئے ہیں، ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں۔ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہو گیا تھا، ولادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر جو ہے شادی کے بعد اہلیہ کا اور چچا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے نواسے نے دم توڑا، آپ کے سامنے آپ کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے ان سب نے جو ہے دم توڑا، اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی ساری بیٹیاں انتقال کر چکی تھیں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اتنے غم آپ نے جھیلے ہیں، اتنی پریشانیاں آپ نے جھیلی ہیں، حالانکہ آپ بالکل معصوم تھے، آپ نیک تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے۔ تو اللہ آزماتا ہے، نیکوں کو بھی آزماتا ہے اور بدوں کو بھی آزماتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر لہ، اگر اس کو کوئی آسانی پہنچے، کوئی اللہ کی طرف سے خوشی کی بات پہنچے اور وہ شکر گزار بندہ بن جائے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت اس کو لاحق ہو جائے اور وہ صبر کر لے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لہذا حالات اس وقت جیسے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی ہیں، عذاب کے طور پر بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے کہ عذاب، اس کو ہم کو پہچاننا ہوگا۔ اگر یہ حالات ہم کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے ان حالات کی وجہ سے، ہم اللہ سے اور رو کر مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ان حالات کی وجہ سے ہم اللہ سے بدظن ہو رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے عذاب ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا عزیزوں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ ہی اس مصیبت کو ختم کر سکتا ہے، اللہ ان حالات کو بہتر بنا سکتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا یقین ذہن میں رہے، اور اللہ کے فیصلے پر اللہ سے نا امید مت ہوئیے، اللہ سے بدگمان مت ہوئیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، چاہے ہر طرف سے مایوسی کے بادل چھا جائیں، ہر طرف سے نا امیدی کا ماحول ہو، لیکن پھر بھی ایک ایمان والا اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا، اللہ کوئی جو ہے نجات کا، کوئی بچاؤ کا، کوئی امید کی کرن اللہ ظاہر فرمائے گا۔ لہذا اللہ سے امید لگا کے رکھیے، دعائیں کریے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھیے، نمازیں پڑھیے، اللہ سے جڑ جائیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔